کی دعوت بڑی اہم ہے. ہر پیغمبر نے سب سے پہلے یہی دعوت دی, لا الہ الا اللہ. میں نے کہا نہیں, بات بڑی ایزی ہے کہ دنیا میں خدا کا انکار کرنے والے انگلیوں پہ ہوں گے بس. نہ عیسائی انکار کرتے ہیں, نہ یہودی, نہ انڈیا کے مشرک انکار کرتے ہیں. نام الگ ہے, کوئی کہتا ہے گوڈ ہے, کوئی کہتا ہے خدا ہے, کوئی کہتا ہے بھگوان ہے, کوئی کہتا ہے اللہ ہے, لیکن اس سے انکار کسی نے نہیں کیا. غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ میں ملا لیا. جو مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے, عمرے بھی کرتے تھے, قربانی کرتے تھے, بارش اللہ سے مانگتے تھے, اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے, نکاح کے طریقے تھے. بھانجی سے نکاح کرنا ان کے نزدیک بھی جائز نہیں تھا, بھتیجی سے نکاح کرنا ان کے نزدیک بھی جائز نہیں تھا. سارے اصول بھی تھے, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے عبادتوں میں اللہ کے ساتھ میں لات کو, عزا کو, حبل کو, دوسرے بتوں کو شامل کر دیا. اس لیے قرآن نے ان کو مسلمان نہیں مانا کہ وہ تو مشرک ہیں, وہ تو ملاتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو. ورنہ حقیقی معنی میں کوئی کافر بھی انکار. دہریہ ایک فرقہ ہے دنیا میں جو کہتا ہے وجود ہے ہی نہیں, اور ایک دھماکہ ہوا اور دنیا اپنے آپ ہو گئی اور سارا سسٹم اپنے آپ چل رہا ہے. باقی اس کے علاوہ نہ عیسائی, نہ یہودی, نہ ہندو, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے, چاہے کافر کے گھر آئے, خدا نہ کرے کسی کا جب بیٹا کافر کے گھر بھی چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے اوپر والے کی مرضی. اس سے مراد مندر میں رکھی ہوئی مورتی نہیں ہوتی جو وہ کہہ رہا ہے کہ اوپر والے کی مرضی. وہ اشارہ مندر میں رکھی ہوئی مورتی کی طرف نہیں کرتا, بلکہ وہ اسی حقیقی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو بات تو بڑی ایزی ہے. دہریہ ہیں جنہوں نے کہا وجود نہیں. ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکالمہ جو ہے کئی کی مناظرے کیے دہریوں سے. کئی واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ امام صاحب مناظرہ طے ہوگا اور امام صاحب لیٹ ہو گئے مناظرے میں. ساری پبلک آ گئی, مناظرہ ہوگا جیسے چورو میں ہوا کہ مناظرہ ہوگا, لیکن اہل حدیث آئے نہیں. تو سارے لوگ آ گئے, امام ابو حنیفہ آخر میں پہنچے تو وہ لوگ غصے ہو رہے تھے, اور وہ بادشاہ بھی غصے ہو رہا تھا, اور وہ پبلک بھی غصے آ رہی تھی. کیا اب ہار کے ڈر سے آئے نہیں, ہار کے ڈر سے آئے نہیں. مناظرہ کس بات پہ تھا کہ خدا ہے کہ نہیں, اس بات پہ مناظرہ, اس کا وجود ہے کہ نہیں. تو امام صاحب, کیونکہ انہوں نے دہریوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ سارا سسٹم اپنے آپ چل رہا ہے, درخت اپنے آپ بڑھ رہے ہیں, ہوائیں اپنے آپ چل رہی ہیں, اپنے آپ نیند آ جاتی ہے, انسان اپنے آپ جاگ جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ لیٹ ہوئے تو انہوں نے وجہ پوچھی آپ لیٹ کیوں ہوئے. تو انہوں نے کہا میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں کہ میں جب ندی کے کنارے پہ آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی, اب میں کیسے ندی کو پار کرتا. کافی دیر تو انتظار کیا, لیکن پھر میری آنکھوں کے سامنے جو درخت کھڑا تھا وہ اپنے آپ چر گیا, اپنے آپ اس کی لکڑیاں الگ ہو گئی, پتے الگ ہو گئے, اپنے آپ اس کے پاٹیے بن گئے, اپنے آپ اس کی کشتی بن گئی, اپنے آپ بغیر کسی چلائے کہ میرے پاس اپنے آپ چل کے آئی. میں اس میں بیٹھ گیا, وہ اپنے آپ بغیر ملاح کے, بغیر ڈرائیور کے مجھے دوسرے کنارے چھوڑ کے گئی. سب نے شور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ درخت چر جائے اور اپنے آپ پاٹیے بن جائیں اور اپنے آپ کشتی بن جائے اور اپنے آپ بغیر کسی چلانے والے کے چل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا یہی تو مناظرہ کرنے آئے ہو کہ چھوٹی سی کشتی, چھوٹی سی لکڑی اپنے آپ نہیں بنتی, اپنے آپ کشتی نہیں بنتی, بغیر کسی کے چلائے نہیں چلتی. تو اتنی بڑی دنیا, اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلائے چل رہی ہے. وہیں سب ہار گئے مناظرہ. بادشاہ جو تھا دہریہ, اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا اور کہا کہ اگر تمہارا خدا اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, ہے کہاں وہ, دکھائی کیوں نہیں دیتا. جیسے اسکول میں ایک ٹیچر نے مسلم بچے سے سوال کیا تھا کہ اگر تمہارا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, کہاں ہے. وہ مسلمان اصلی ماں کا بیٹا تھا, اس نے کوئی پاک دودھ پیا ہوا تھا. اس نے کہا ماسٹر جی تیرے عقل نہیں ہے. کیا کہا ماسٹر نے؟ سوال یہ کیا تھا مسلم بچے سے کہ تمہارا خدا کوئی ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تو نظر آ جاتا, اتنے سال گزر گئے دیکھا ہی نہیں تم نے, نہ ہم نے دیکھا. تو بچہ مسلمان کیا جواب دے رہا, ماسٹر جی تیرے عقل نہیں ہے. ماسٹر کو اور غصے ہو گیا, کیسی بدتمیز کیسی بات کر رہا, میرے عقل کیسے نہیں ہے. تو بچے نے کہا ماسٹر جی عقل دکھاؤ, ہے کہاں, دکھا. عقل کوئی دکھا سکتا ہے کہ عقل نظر نہیں آتی, کہ خدا بھی نظر نہیں آتا. عقل ہے نا کہ ہے تو خدا بھی ہے.
تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دہریہ بادشاہ نے بلایا، کہا مسلمانوں تم کہتے ہو خدا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو امام صاحب نے بھی فرمایا جواب دے دوں گا، لیکن میں تمہارا مہمان ہوں، کچھ دودھ پلاؤ، کچھ ضیافت کرو، جواب دے دوں گا میں، آپ دودھ منگائیے۔ تو بادشاہ نے آرڈر دیا اور دودھ حاضر۔ جب دودھ آ گیا تو امام صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت، اس دودھ میں کیا گھی ہے؟ گھی تو ہے دودھ میں، گھی ہے دودھ میں، کہ اس گھی میں مکھن ہے؟ کہ مکھن بھی ہے۔ کہاں ہے؟ دکھا، گھی دکھا۔ کا نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، مکھن ہے، گھی ہے، نظر نہیں آتا۔ اس نے یہ بھی سوال کیا تھا نا خدا کہاں ہے؟ تو امام صاحب نے کہا گھی کہاں ہے؟ تو خود جب مان گیا کہ دودھ میں مکھن ہے، گھی ہے، تو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا دودھ کی ہر بوند میں، دودھ میں، پورے اس برتن میں ہر جگہ ہے گھی۔ تو کہا اتنی ادنا سی مکھن تجھے نظر نہیں آتا، وہ تجھے نظر آ جائے گا، اور وہ تو کہتا ہے کہ دودھ میں ہر جگہ مکھن ہے۔ اس مخلوق کو تو مان گیا کہ ہر جگہ ہے دودھ میں، اس کو کیوں نہیں مانتا؟ وہ بھی دنیا کے ہر ذرے میں، ہر پتے میں، ہر قطرے میں، ہر صحرا میں، ہر دریا میں، ہر تارے میں، ہر سمندر میں وہ ہے، نظر نہیں آتا۔ اس نے سوال دوسرا کر لیا کہ امام صاحب اگر تمہارا خدا ہے، چلو مان لیا ہے، تو وہ کس رخ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا رخ کدھر ہے؟ ابھی کعبے کی طرف ہے، اوپر ہے، نیچے تم کو دیکھ رہا ہے، اس کا رخ کدھر ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اس کا بھی جواب دے دوں گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس کا بھی جواب دے دوں گا، لیکن بادشاہ سلامت اندھیرا ہو رہا ہے، دیے کا انتظام کرو، جواب ملے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، دیا جل گیا۔ اب امام حنیفہ نے اسی بادشاہ سے سوال کیا، اے بادشاہ سلامت، اس دیے کا رخ کدھر ہے؟ یہ تیری طرف ہے، میری طرف ہے، اس کی طرف ہے، اس کی طرف ہے، کدھر ہے اس کا رخ؟ بادشاہ نے کہا اس کا رخ تو چاروں طرف ہے، اس کی طرف بھی، اس کی طرف بھی، اس کی طرف بھی، اس کی طرف، چاروں طرف ہے اس کا رخ۔ تو کہا ادنا مخلوق ہے یہ، اور یہ مجازی نور ہے، اس کو تو چاروں طرف تو نے مان لیا، تو حقیقی نور ہے وہ بھی سمت سے پاک ہے، وہ ہر سمت ہے، اس کو مانتا ہے، اتنی مدنہ مخلوق کو، اس کو بھی مان، وہ ہر طرف ہے، وہ جہتوں سے، سمتوں سے پاک ہے، جدھر جاؤ ادھر ہے۔ قرآن نے کہا کہیں بھی جاؤ ادھر اللہ، کہیں منہ کر لو، کدھر رخ کر لو ادھر اللہ، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا۔ تو خیر تفصیلات میں نہیں جاتا، بادشاہ نے ایک اور سوال کیا، کہا اگر تمہارا خدا ہے چلو مان لیا ہے، اور اس کا رخ بھی ہر طرف ہے، مان لیا، لیکن اب تمہارا خدا اب کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال بڑا ہے، تمہارا خدا اب کیا کر رہا ہے؟ میرے تیرے جیسے ہوتے تو دائیں بائیں آئیں بائیں سائیں کرنے لگ جاتے، لیکن وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہا کہ پر سوال تیرا بڑا اہم ہے، اس کا جواب بھی ہے، لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے، اس کے لیے آپ کو تخت سے اتر کے میری جگہ آنا پڑے گا، اور مجھے یہ جواب دینے کے لیے تیرے تخت پہ آنا پڑے گا، سوال بڑا اہم۔ بادشاہ نے سوچا یہ جواب آئے گا نہیں، ایسے ہی باتیں گھما رہا ہے، چلو میں اتر کے اس کی جگہ چلا جاتا ہوں اور ان کو 2 منٹ کے لیے تخت پہ بٹھا دیتا ہوں۔ امام صاحب جب تخت پہ بیٹھ گئے تو کہا سن بادشاہ سلامت، اس وقت میرے رب نے ایک کام کیا ہے، تیرے جیسے بے دین کو تخت سے اتار کر ایک مومن کو تخت دے دیا ہے، یہ خدا نے تو کیا، اب اس وقت میرے خدا نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس نے کئی سوالات کی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ایک سوال کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا آسمان کو چیر کے جاتی ہے، تو کوئی آسمان میں سوراخ ہے؟ کیا آسمان پھٹا ہوا ہے کہ تمہاری دعا اس سوراخوں میں گھس جاتی ہے؟ کیسے جاتی ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ہماری دعا عرشوں تک جاتی ہے، کیسے جاتی ہے؟ تو اس نے کہا، امام صاحب نے فرمایا اس کا بھی جواب دے دوں گا، میں تمہارا مہمان ہوں، پانی مانے تو پلاؤ۔ پانی لایا گیا، گلاس حاضر، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور دے پانے میں۔ امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب نے بادشاہ سے پوچھا میری انگوٹھی کہاں گئی؟ کہ نیچے گئی۔ کہ پانی میں کوئی سوراخ ہے؟ میری انگوٹھی گئی کیسے نیچے؟ پانی میں کوئی سوراخ تو نظر نہیں ہے، چیرا ہوا پھٹا ہوا تو نہیں تھا پانی، انگوٹھی نیچے کیسے گئی؟ کہا انگوٹھی وزنی ہے، وہ ہلکا ہے، اس لیے وہ وزن کے ساتھ نیچے گئی۔ کہا مومن کی دعا بھی وزنی ہے، اس کے سامنے آسمان ہلکے۔
یہ جواب دیا۔ تو خیر یہ توحید جو ہے نا، یہ ہے تو اتنا ایزی مسئلہ، لیکن اس کے اوپر ہر پیغمبر نے آ کے دعوت دی، کیونکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ انسان، نبی نے فرمایا کہ چونٹی سے کم چلنے کی رفتار خفیہ راستوں سے جو ہے شرک آ کے جو ہے اس کلمے میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ پڑھتے تو ہیں ہم لا الہ الا اللہ، نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہر مسلمان ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وعدہ بھی کرتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہی ترجمہ ہے پوری دنیا کے قرآن کے ترجمہ، ہندی میں، انگلش میں، عربی میں، کسی بھی دنیا کی مسجد میں اٹھا کے دیکھ لینا، یہی ترجمہ ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وعدہ بھی کرتا ہے ساتھ میں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ ہر مسلمان نے کہا، مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے وعدہ کیا، نماز میں کھڑے ہو کر ہر رکعت میں پڑھا، لیکن جب مسجد سے باہر نکلا وعدہ بھول گیا، ٹھاڈی قبر نظر آگے بڑھ گئے، دے لے ککڑ دے پتر، او کالا مرغا تیری قبر پہ چھوڑ دوں گا، لال پتر دے بننا دے۔ پھر جو ہے یہاں وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، تجھ ہی سے مانگوں، لیکن باہر جا کے مانگنا بھی عبادت ہے۔ نبی نے دعا الدعاء هو العبادہ، نبی نے فرمایا دعا کو نارمل مت سمجھنا، دعا عبادت ہے۔ تو عبادت جو بھی ہوتی ہے اس میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کسی کی پارٹنرشپ نہیں، ہر عبادت میں، نماز عبادت ہے کسی کی پارٹنرشپ نہیں، روزہ عبادت ہے کسی اور کی پارٹنرشپ نہیں اس میں، زکوٰۃ عبادت ہے کسی کی پارٹنرشپ نہیں۔ ایسے ہی نبی نے فرمایا نظر، نیاز، منت بھی عبادت ہے۔ کہ میرے بکرو بولیڈو ہے تو لگا سوں، بھلے لگا، کون اسلام نہیں روکے گا آپ کو، لیکن کیوں نظر تو نے جو مانی ہے، منت جو تو نے مانی ہے، اچھا تو نے جو مانی ہے، اس کو اپنا نجی کام مت سمجھنا۔ اسلام میں نظر عبادت ہے اور عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ منت مان، بکرے لگا کوئی منع نہیں کرے گا، شیرینی لگا کوئی منع نہیں کرے گا، حلوہ لگا کوئی منع نہیں کرے گا، کھیر لگا کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھنا منت، اچھا، یہ نظر و نیاز عبادت ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر لینا۔ بکرا لگا اللہ کے نام، شیرینی لگا اللہ کے نام، نظر و نیاز دے اللہ کے نام۔ ہاں بکرا لگا جس نے بنایا ہے اس کے نام کا لگا، کہ نہیں میرے تو بولیوڈو ہے، میں تو میراج جی کو ہی لگا سوں، کہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ کیوں؟ شرک پارٹنرشپ کو کہتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ تم نے عبادت میں میراج جی کو شریک کر لیا، یہ شرک معاف نہیں ہوتا ہے، گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یہ ہے شرک۔ اس کا آپ عربی ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی عبادتیں اس میں کسی اور کو پارٹنر بنا دیا آپ نے تو وہ شرک ہو گیا۔ اس شرک سے ہمارے سارے مسلم معاشرے کو اللہ بچائے۔ دیکھو یہ قبروں پہ جو ہو رہا ہے ڈھونگ، یہ پبلک لگی ہے، ان کو کسی بریلوی مولویوں نے سکھایا نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھو، بریلوی مولوی بھی چلا چلا کے کہتا ہے کہ عورتیں تم مدار پہ مت جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تم جو ہے قبروں پہ یہ ناٹک مت کرو، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریلوی علماء بھی بیچارے بہت سمجھاتے ہیں، پبلک ہے، لیکن جہاں جدھر مڑ گئی ادھر پھر گردن ایک ہی گئی تو پھر سہ ٹولہ کا ٹولہ جوابی کے پیچھے وہ نہیں مانا پھر۔ تو یہ جو ہے شرک بہت بڑا خطرناک کینسر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ ایسا کینسر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، مسلم سوسائٹی اس کینسر سے بچے، یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، بس۔ ہندی کی 10 روپے والی کتاب لے کے بریلوی کتب خانے سے لو چاہے دیوبندی کتب خانے سے لو، آتی ہے 10 روپے کی، لے کے کلمے کا ترجمہ دیکھو، لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص اللہ کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون سا دیوبندی، مولوی؟ نہیں، کلمہ کہہ رہا ہے، کلمہ کہہ رہا ہے لا الہ
الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت، نبی نے فرمایا نذر و نیاز بھی عبادت، نذر و نیاز عبادت، نبی نے فرمایا النذر عبادت، حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ارے دعا بھی عبادت ہے، اے میری امت الدعاء هو العبادہ، ارے میری امت یہ دعا ہے نا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ صرف عبادت نہیں، دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ارے یہ دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے۔ جو عبادتیں جتنی بھی ہیں ان کا کریم کیا ہے، ان کا مغز کیا ہے کہ دعا ہے۔ تو دعا جب کریں گے کس کو پکاریں گے؟ اللہ ہی کو، اللہ ہی کو، اس کے ساتھ کسی اور کو اگر پکار لیا تو شرک ہو جائے گا۔ یہ اس بات کو، کلمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہی غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہے کہ اس میں برا کیا ہے؟ بھائی جب ہم خود نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کی مدد نہیں مانگیں گے، تو پھر جو ہے تم جا کے قبروں پہ اور مزاروں پہ مجھے کسی کی برائی تو نہیں کرنی، سوال کر سکتا ہوں کہ نہیں کہ اگر دنیا میں کسی قبر کو سجدے کیے جاتے تو اس دھرتی پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قبر نہ کسی کی بنی ہے، مقدس نہ بنے گی، لیکن وہاں صورتیں کھڑے نہیں کیے گئے ہیں کھڑے تقدیر کی طرف سے۔ نبی نے آخری